معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ مدینہ طیبہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ کر دیا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی مالی حالت کو زیادہ مستحکم نہ تھی، لیکن جب نکاح کر دیا تو کچھ لوگوں نے، کچھ خواتین نے کہا کہ اے فاطمہ، تمہارے بابا جان نے جو ہے تمہارا نکاح ایسی ہستی کے ساتھ کیا ہے، ان کے عقد اور زوجیت میں دیا ہے جو مالی طور پر مستحکم نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بابا جان کی خدمت میں عرض کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیٹی میں نے تجھے امت کے بہترین فرد کے نکاح میں دیا ہے۔ اور ایک موقع پر تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ و علی کا نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، میرے رب کا فرمان آیا کہ اے میرے رسول، میں نے آسمانوں پر علی اور فاطمہ کا عقد کر دیا ہے، آپ زمین پر علی اور فاطمہ کا عقد کر دیں۔ یہ ہے وہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ یہ ہے وہ طہارت کے دریا، یہ ہے وہ پاکیزگی کے دریا، یہ ہے وہ زہد کے دریا، یہ ہے وہ معرفت الہیہ کے دریا، یہ ہے وہ عبادت کے دریا، یہ ہے وہ تقوی کے دریا، یہ ہے وہ طہارت کے دریا، یہ ہے وہ پاکیزگی کے دریا۔ ایک بحر ولایت علی ہے، ایک بحر ولایت فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ دو دریا ملتے ہیں، بینہما برزخ، ان کے درمیان جو آڑ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور ان سے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جو موتی نکلتے ہیں، جو مونگے نکلتے ہیں۔ ایک کا نام حسن مجتبیٰ ہے، دوسرے کا نام امام حسین ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کرام کو درس دے رہے تھے، اور درس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو جہیز میں دنیا کی ہر چیز عطا فرمائی، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ نبی اور رسول بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، دریاؤں پر بھی ان کا حکم چلتا تھا، ہواؤں پر بھی ان کا حکم چلتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ پاک نے فرمایا، میرے محبوب چاہے تو آپ کو نبوت اور رسالت کے ساتھ بادشاہی دے دوں، اور چاہے تو فقر۔ تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں درویشی کو پسند کرتا ہوں، میں فقیری کو پسند کرتا ہوں، میں عاجزی اور مسکینی کو پسند کرتا ہوں۔ حضور نے بے شمار کمالات کے باوجود کسی بات پر فخر نہیں کیا، فخر کیا ہے تو اس بات پر فرمایا الفقر فخری، کہ میرا جو بوریا نشینی ہے، میری جو فقیری ہے، میری جو عاجزی و مسکینی ہے، یہی میرا فخر ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیشہ درویشی اور فقیری کے اوپر فخر کیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دنیا کی ہر چیز عطا فرمائی، اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جائے نماز عطا کی، حضور نے گڑا عطا کیا، چند جو ہے معمولی چیزیں عطا فرمائی جہیز میں۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے گھر آ کر حضور کے درس کا وہ بیان جو ہے وہ سنایا کہ آج حضور نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ تو بتقاضۂ بشریت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت اقدس کے اندر تقدر آیا کہ میرے شوہر پاک علی المرتضیٰ مجھے یہ بات اس وجہ سے شاید سنا رہے ہیں کہ میں اپنے بابا جان کے گھر سے جہیز میں زیادہ سامان لے کر نہیں آئی۔ جب یہ تقدر آنا تھا کہ اللہ پاک اس بات کو گوارا نہ کر سکے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا اپنا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ معاشر میدان ہے، حساب و کتاب کے بعد لوگ جنت میں جا رہے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں ایک بہت بڑا تخت ہے،
اور اس تخت کے اوپر ایک ملکہ بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد کنیزیں ہیں، اس کے ارد گرد خدمت گزار عورتیں ہیں، حوران جنت ہیں، اور ایک ہیرے جواہرات موتیوں سے سجی ہوئی عورت آتی ہے اور دو زانو ہو کر اس تخت پر بیٹھی ہوئی خاتون کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ تخت پر بیٹھی ہوئی خاتون کون ہیں، اور جو ان کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر بیٹھی ہیں وہ کون ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا جو دو زانو ہو کر، کنیز بن کر، خادمہ بن کر، نکرانی بن کر بیٹھی ہیں وہ تو سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے، اور جو تخت پر ملکہ فردوس بری بن کر بیٹھی ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے فوراً خیال آیا کہ یہ جو میں نے بیان کیا حضرت فاطمہ سے اور ان کی طبیعت پر جو بوجھ آیا، اس کے نتیجے میں مجھے دکھایا گیا کہ یہ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی جو ہے وہ آرائش اور دنیا کی زیب و زینت، یہ جس کے پاس جتنی بھی چلی جائے، جنت کی سرداری محمد اور آل محمد کے پاس رہے گی، کہ عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا ہوں گی، جنت کے جوانوں کے سردار ان کے صاحبزادے حسن اور حسین ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا کام کاج خود کرتی، گھر کا کام کاج کرنا، کھانا پکانا، گھر کی صفائی کرنا، یہ میری بہنوں، میری بیٹیوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی سنت ہے۔ جو عورت ان کی سنت سمجھ کر گھر کے کام کرتی ہے اس کو گھر کے کام کا اجر اور ثواب بھی مل جاتا ہے، لیکن کام کاج کر کے تھک جاتی۔ حضرت علی شیر خدا کی خدمت، دو بیٹے ہیں حسن اور حسین، بیٹیاں ہیں دو، حضرت زینب اور ام کلثوم، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جو ہے وہ کام کاج کر کے تھک جاتی، نمازیں اور وظائف اور نوافل کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ چنانچہ جو ہے وہ حضرت علی شیر خدا کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا کہ مجھے ایک کنیز دے دے، ایک خادمہ دے دے۔ تو انہوں نے جا کر عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ کی بیٹی یہ فرمائش کر رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی میری بیٹی فاطمہ سے جا کر میرا ارشاد پاک سناؤ کہ ہم دنیا میں عیش و عشرت کے لیے بیٹی نہیں آئے، تمہیں کسی کنیز کی ضرورت نہیں، کسی خادمہ کی ضرورت نہیں، میری بیٹی میں تمہیں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 مرتبہ 33 ٹائم الحمدللہ، اور 34 مرتبہ یعنی 34 ٹائم اللہ اکبر پڑھ کر اپنے کاموں کا آغاز کیا کرو۔ میری بیٹی کو پیغام دینا کہ میرا رب خود تیرے کاموں میں تیری مدد فرمایا کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرے کاموں میں برکت ڈال دے گا۔ دیکھیں نا، یہ وقت میں برکت ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ آج کے دور مادیت کی خرابیوں میں سے یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے کہ بدقسمتی سے آج وقت کے اندر سے برکت ختم ہو گئی ہے، اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے رسول اللہ نے ایک نشانی بتائی تھی کہ قیامت قریب آئے گی تو وقت کے اندر سے برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینوں کی طرح لگیں گے، مہینے ہفتوں کی طرح لگیں گے، ہفتے دنوں کی طرح لگیں گے، دن گھنٹوں کی طرح۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ اتنی جلدی وقت گزر گیا، وقت کے اندر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت فاطمہ سے فرمایا، میری بیٹی اگر تو یہ تسبیح پڑھ لے گی نا تو میرا رب تیرے اوقات میں اور تیرے کاموں میں برکت ڈال دے گا۔ اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، جو 1500 سال سے امت میں یہ تسبیح چل رہی ہے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے سے یہ تسبیح امت مصطفیٰ کو نصیب ہوئی ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی اپنی خواہش اور مرضی سے فضہ عطا فرمائی۔ حضور نے اپنی مرضی سے حضرت فضہ حضرت فاطمہ کو عطا کی۔ تو فضہ جب آئیں تو وہ خادمہ تھی۔ آج دیکھ لیں صورتحال، جو بیگمات ہیں وہ آج سوشل میڈیا کے اوپر ہم پڑھتے ہیں کہ گھر میں جو نوکرانی رکھی ہے اس کے ساتھ کیا ظالمانہ
سلوک کیا جاتا ہے، لیکن خانوادہ رسول اور خانوادہ نبوت کی بات سنیے. فضا آئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ فضا، کاموں کی تقسیم کیا کریں گے. جب میں کام کروں گی تو تم ریسٹ کرو گی، جب تم کام کرو گی تو میں ریسٹ کروں گی، تو تاکہ اس گھر میں عدل کا نظام قائم رہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا. فاطمہ الزہرا حضور کی جو ہے وہ صاحبزادی ہیں، حضور کی لخت جگر ہیں، اور رسول اللہ کائنات میں عدل کا نظام قسط قائم کرنے کے لیے تشریف لائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو دیکھا کہ چکی پیس رہی ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور گود میں بیٹا بھی بٹھایا ہوا ہے اور چکی بھی پیس رہی ہیں، اور فضا جو خادمہ ہے، نکرانی ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی، یہ تو خادمہ میں نے کام کاج کے لیے دی تھی، اس کو بٹھا رکھا ہے اور خود کام کر رہی ہو. عرض کی اپنے بابا جان سے کہ ابا جان، میں نے کاموں کی تقسیم کر رکھی ہے، جب وہ کام کرتی ہیں تو میں ریسٹ کرتی ہوں، پھر میں ان کو ریسٹ دیتی ہوں اور خود کام کرتی ہوں، تاکہ آپ کا دیا ہوا نظام عدل اس کا اطلاق ہو سکے، اس کی اپلیکیشن ہو سکے. اسی وجہ سے وہ گرانہ پوری امت کے لیے رول ماڈل ہے. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم